شادی سے قبل دولہا اپنے اخراجات کا تخمینہ لگاتا ہے، اسے اپنے مہمانوں پر فی کس تقسیم کرتا ہے اور پھر کارڈز پر باقاعدہ پرنٹ کر کے بھجواتا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر فی کس اتنے پیسے ساتھ لے کر آئیے گا، اور مہمان ہوٹل پہنچ کر اپنا لفافہ کاؤنٹر پر جمع کرا کر ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ ہوٹل آخر میں اپنی پیمنٹ کاٹ کر باقی رقم دولہے اور دلہن کو ادا کر دیتے ہیں اور نیا جوڑا اس سے ہنی مون مناتا ہے۔ سرکاری ٹھیکوں میں کک بیکس لیگل ہے۔ ایک کمپنی ٹھیکہ حاصل کرتی ہے، وہ 10% اپنے پاس رکھ کر کام دوسری کمپنی کو دے دیتی ہے۔ وہ کمپنی مزید 10% کاٹ کر تیسری کمپنی کو کام دے دیتی ہے اور وہ اپنا 10% رکھ کر کام آگے کھسکا دیتی ہے، اور یوں آخر میں 50% رقم رہ جاتی ہے۔ لیکن اب جاپان کا کمال دیکھیں، کمیشن لینے والی تمام کمپنیاں کام شروع ہونے کے بعد ڈلیوری کمپنی پر نظر رکھتی ہیں۔ یہ کمپنیاں پوری تسلی کرتی ہیں کام سٹینڈرڈ کے مطابق اور پورا ہونا چاہیے، اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو تمام کمپنیاں افتتاح کے وقت موجود ہوتی ہیں۔ ٹرینیں انتہائی صاف ستھری، سب کو رفتار اور ٹائم کی پابند ہے۔ ٹرین لیٹ ہونے کا تصور بھی محال ہے۔ پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان شیشے کی دیوار اور دروازے ہوتے ہیں تاکہ کوئی شخص یا بیگ پٹری پر گر نہ سکے۔ فرش پر ڈبوں میں نمبر لکھے ہوتے ہیں اور تمام ڈبے ٹھیک اپنے اپنے نمبرز پر رکتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرین اور پلیٹ فارم کا دروازہ کھلتا ہے اور لوگ چند سیکنڈ میں اتر اور چڑھ جاتے ہیں۔ ڈبے انتہائی صاف اور خوشبودار ہوتے ہیں، لوگ اپنا کچرا ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ٹرین کے واش رومز 5 اسٹار ہوٹلوں سے زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ مجھے 8 دنوں میں محسوس ہوا صفائی مسلمانوں کے لیے نصف لیکن جاپانیوں کے لیے مکمل ایمان ہے، اور یہ لوگ مکمل ایمانداری کے ساتھ ایمان پر پورا اترتے ہیں۔ جاپانیوں میں 4000 خوبیاں ہیں لیکن 2 خوفناک خامیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ الگ تھلگ اور خاموش رہتے ہیں، چنانچہ ان کے اندر بے تحاشا گھٹن ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں۔ جاپان میں ہر سال 40,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی موت کے دن کا تعین بھی خود کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے اپنے تمام دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں، آپ فلاں دن خالی رکھیے گا، اس دن میرے گھر میں پارٹی ہوگی، یہ اس دن خودکشی کر لیتے ہیں۔ ملک میں سوسائڈ فارسٹ بھی ہے، لوگ ان جنگلوں میں بھی نکل جاتے ہیں اور پھر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ مجھے فیجی کے راستے میں ایک جنگل بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ لوگ ماضی میں اپنے بوڑھے والدین کو اس جنگل میں درختوں کے ساتھ باندھ جاتے تھے اور وہ بھوک اور پیاس سے جان دے دیتے تھے اور ان کی لاشیں جنگلی جانور کھا جاتے تھے۔ پورے ملک میں امن و امان ہے، پولیس کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تھانوں میں بیٹھ کر سمارٹ کیمروں سے شہروں پر نظر رکھتی ہے اور چوری چکاری کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کسی جگہ سامان چھوڑ دیں، 10 دن بعد بھی آپ کا سامان وہیں ہوگا، یا پھر آپ کو لاس اینڈ فاؤنڈ کاؤنٹر سے مل جائے گا۔ جاپانی ڈی این اے میں فراڈ کا دھاگا سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ لوگ فراڈ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کریں گے تو دوسرے دن خود ہی آ کر اعتراف جرم کر لیں گے۔ یہ روز باتھ ٹب میں بات لیتے ہیں۔ 8 گھنٹہ پانی میں لیٹنا ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جاپانی کموڈ پوری دنیا سے مختلف ہے۔ کموڈ کی سیٹ گرم ہوتی ہے، اس کے ساتھ صفائی کے بٹن ہوتے ہیں۔ آپ بٹن دبائیں، پانی کی فوار آئے گی اور آپ کو صاف کر دے گی۔ مسلم شاور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھروں کے دروازے عموماً کھلے رہتے ہیں۔ گھروں اور فلیٹس کے پیچھے سبزے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں، لان کی گھاس بھی خود کاٹتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے نہیں ہیں۔ ملک کی 99% آبادی کندھوں یا پشت پر بیگ لٹکا کر باہر نکلتی ہے۔ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، چنانچہ آپ کو پورے ملک میں درخت، گھاس اور پھول نظر آتے ہیں۔ زیبرا کراسنگ کے علاوہ سڑک کراس نہیں کرتے، قطار کسی جگہ نہیں ٹوٹتی۔ ٹوکیو کی 1/4 آبادی صبح کے وقت باہر سے آتی اور شام کے وقت شہر سے واپس چلی جاتی ہے، چنانچہ صبح اور شام کے اوقات میں انڈر گراؤنڈ ٹرینیں بھری ملتی ہیں۔ ان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور لوگوں کو باقاعدہ دبا دبا کر ٹرین میں بھرا جاتا ہے۔ اور آخری بات مجھے کسی صاحب نے بتایا، آپ کو دنیا کے کسی حصے میں جاپانی بھکاری اور طوائف نہیں ملے گی۔ جاپانی عورتیں اگر دھندا بھی کریں گی تو صرف جاپان میں کریں گی، خواہ یہ بھوکی ہی کیوں نہ مر جائے، اور کوئی جاپانی شخص کسی جاپانی شخص کو بھیک نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اسے جاپان کی توہین سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے جو جاپانی مشکل وقت کے لیے رقم بچا کر نہ رکھے اسے مر جانا چاہیے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔